معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کا کچھ حصہ پیش کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا عنوان ہوگا ماہ شعبان میں نیکیوں کا اہتمام کی ضرورت۔ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک بات پہنچانے کی توفیق دے اور ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مسلسل 3 جمعہ سے ماہ شعبان کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئیں۔ پہلا جمعہ میں ماہ شعبان کی فضیلت اور ہماری ذمہ داریوں کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ دوسرے جمعہ میں ماہ شعبان کی فضیلت میں ان احادیث کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو عوام میں معروف و مشہور ہیں اور مبلغین حضرات عام طور پر ماہ شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، اور ان کا تحقیقی جائزہ لیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام وہ روایات جو عام طور پر پیش کی جاتی ہیں ماہ شعبان کے موقع پر وہ صحیح نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے جمعہ میں ان تمام عبادات کو دیکھنے کی کوشش کی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو عبادت 15ویں شعبان کے موقع پر جو ہے انجام دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اس موقع پر مثلا صلاۃ الفیہ پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الخیر پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے گھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، اور گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر میں اچھے اچھے کھانا پکوان پکایا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر حلوے کا جو ہے پکوان خصوصی طور پر پکایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کر کے اس پر عمل کریں، خواہ وہ کسی بھی معاملات میں ہوں۔ معزز سامعین، جہاں یہ تمام چیزیں معلوم ہوئی کہ صحیح نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شعبان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ شعبان کی فضیلت اس ناحیے سے ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، کیونکہ اسی مہینے میں تمام 12 مہینوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم 12 مہینے میں اچھے کام کیے رہتے ہیں تو وہی اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتے ہیں، اور اگر 12 مہینوں میں اگر ہم نے اچھا کام نہیں کیا، نیک اعمال سر انجام نہیں دیا، تو ایسی صورت میں وہی کچھ ہمیں کاٹنے کو ملے گا جو کچھ ہم بوئیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین کے یہاں نیک اعمال جو ہے اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک میکینک یا مزدور کچھ بھی کہہ لیں، ایک گھر کانٹریکٹ میں لیا ہوا ہے کہ اس گھر کی تعمیر کرے گا۔ مالک سے یہ بات ہو گئی کہ مالک کہتا ہے کہ ہر مہینے میں آؤں گا، اور تم جتنے اچھے اور خوبی طریقے سے، جتنا عمدہ طریقے سے تم اس گھر کی تعمیر کر پاؤ گے، اسی طریقے سے تمہارا معاوضہ دیا جائے گا، اور اگر تم نے گھر کی تعمیر اچھی نہیں کر پائی تو ایسی صورت میں تمہارا معاوضہ نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا۔ معزز سامعین، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جو کام کرنے والا ہوگا، کیا اس کام میں کسی بھی طریقے کی غفلتی اور سستی سے کام لے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شروع کے کچھ ایام میں غفلتی اور سستی سے کام لے، لیکن مہینے کے آخر میں جب 10-12 دن جو ہے اختتام کو پہنچنے میں باقی ہو، تو ایسی صورت میں کسی بھی صورت میں وہ غفلتی سے کام نہیں لے گا، بلکہ وہ دن کی جگہ میں رات میں بھی کچھ ایکسٹرا کام کرے گا تاکہ اس گھر کی اچھی سے تعمیر کر سکے اور اس کے مالک کو خوش کر سکے۔
اس کے مالک کی خوشی میں اسے جو ہے معاوضہ زیادہ ملے گا، رقم بھی زیادہ ملے گا، اور اس کی ہر ممکن وہ کوشش کرے گا کہ میں اس طریقے سے میں گھر بناؤں کہ وہ گھر جو ہے اچھا دکھے اور مالک خوش ہو جائے، اور اس کے بدلے میں مجھے مزید 3 ڈبل 4 ڈبل روپیے ہمیں جو ہے عطا کرے۔ یہی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو سال میں ایک مرتبہ ہمارے نیکیوں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچائی جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے کے وقت کا ہے، یعنی کوئی بھی عمل ہم کریں گے شروع میں کچھ گڑبڑی ہو جائے لیکن آخر میں اگر ہمارا جو ہے اعمال صحیح ہوگا تو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ہر قسم کے برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اچانک سے وہ اللہ رب العالمین کے سے ڈرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، روزوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ نیک اعمال کرنے لگتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کیا ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جہنم دے گا؟ ہرگز نہیں، ایسے بندے کے لیے جنت ہے۔ اور اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ہر نیکی کے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، پھر اچانک سے ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بدل جاتا ہے، شیطان کے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ تمام کام کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کاموں کو بالکل جو ہے نہیں رکتا بلکہ وہ چلتے بنتا ہے اور اس طرح کے کام انجام دیتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں؟ کیا اللہ رب العالمین یہ دیکھ کر کے کہ وہ پچھلے زمانے میں اچھا کام کر رہا تھا کیا اسے اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ اس کا آخری عمل جو ہے وہ بدکاریوں میں گزری ہے، وہ زناکاریوں میں گزری ہے، برائی کے کاموں میں گزری ہے، جبکہ اس سے پہلے والے انسان کیا پہلے وہ کام تھے لیکن آخری عمر میں انہوں نے اچھے کام کیے اور اس طرح سے اچھے کام کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل یہی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، انما الاعمال بالخواتیم۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہر سال جو ہے 12 مہینے آتے ہیں، ہر مہینے میں وہی جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا مہینہ محرم کو ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کے اٹھانے کے اعتبار سے سب سے آخری جو مہینہ ہوتا ہے وہ شعبان کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں جب ہمارا اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے دار سے ہوں، روزے دار کے اعمال جو ہے وہ عمدہ ہوتے ہیں، اس کی بیش بہا قیمت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہینوں میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا اس مہینے میں رکھتے تھے۔ معزز سامعین، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارا حال کیا ہے۔ ہم نے تو اپنے تخلیق کا مقصد کو بھی بھلا دیا، جس تخلیق کے مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا بالکل سرے سے بھلا دیا۔ سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بھلا سوچئے اور بتائیے کہ ایک پین ہے، پین کا کام کیا ہے؟ اس کو کیوں بنایا گیا؟ اس کو لکھنے کے لیے بنایا گیا۔ اگر وہ پین نہیں لکھتا، کہیں بھی آپ لکھ رہے ہیں کاغذ میں نہیں لکھتا، تو کیا آپ اسے سنبھال کر کے جیب میں رکھیں گے یا اسے کوڑے دان میں پھینکیں گے؟ ایک آپ ہاتھ کی گھڑی پہنتے ہیں،
گھڑی کا کام کیا ہے، گھڑی کی مقصد کیا ہے، اس کو بنایا کیوں گیا ہے، آپ کا جواب ہوگا کہ اس کو ٹائم دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یقیناً اسی لیے گھڑی کو بنایا گیا ہے۔ گھڑی میں آپ کو ٹائم دکھاتا ہے۔ اگر گھڑی خراب ہو جائے آپ زیادہ سے زیادہ میکینک کے پاس لے جائیں گے۔ اگر میکینک بول دے کہ یہ گھڑی اور چل نہیں سکتا، اس کو بدلو، تو کیا آپ اس کو ہاتھ میں پہنے رکھیں گے یا پھر کوڑے دان میں پھینکیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ آپ کچرے کے ڈبوں میں اسے پھینکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد سے بنایا ہے وہ اس کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم نے اب ان کی عبادت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تو کیا خیال ہے کیا اللہ رب العالمین ہمیں کچرے کے ڈبے میں نہیں پھینکے گا؟ آج ہندوستان کے ماحول کو دیکھیں، وہ دن دور نہیں۔ آج ابھی تو ہم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں اپنا گھر بھی نصیب نہیں ہوگا، کچرے کے ڈبے ہی میں ہمارا جو ہے جگہ بنے گا، چونکہ ہم نے اللہ رب العالمین کے جس مقصد سے انہوں نے پیدا کیا تھا، جس مقصد سے ہماری تخلیق کی تھی، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اعمال کے میدان میں آگے آیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ رب العالمین جنت کی طرف دوڑ کر کے بھاگنے کا حکم دیا ہے، اور مغفرت کی طرف، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، گناہوں کی معافی کی طرف جو ہے تیزی کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھاگو اس کی طرف، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو 11 مہینے میں جو اعمال ہوئے لیکن اس مہینے کے اندر، اور اس سے بڑھ کر کے ایک مہینہ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف آپ دوڑیں، بھاگیں اللہ رب العالمین کی طرف، اور اللہ رب العالمین کے یہاں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور جو اعمال ہم سے ہو چکے ہیں، جو برائیاں ہمارے ہاتھوں سے ہو چکے ہیں، ہمارے زبانوں سے ہو چکے ہیں، ان کی بخشش مانگیں اور جنت کا مطالبہ کریں۔ معزز سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھداری سے کام لیں، وگرنہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ذلت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ذلت کو۔ ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ذلت کو، اور یہ ذلت کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اسی طرح سے اپنے رویے کو نہیں بدلے تو یقین مانیے ایک دن وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ذلت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرکیف میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس مہینے میں 12 مہینوں کے اعمال اللہ رب العالمین کا کہ یہاں سال میں ایک مرتبہ اٹھائے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نمازیں پڑھتے تھے، جہاں صدقہ و خیرات کرتے تھے، جہاں جو ہے دیگر نیکیوں کے اعمال کرتے تھے، وہیں ایک روزے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام کے اندر، اس عمل کو بھی انجام دیتے تھے تاکہ جب اللہ رب العالمین کے یہاں اٹھائے جائے تو بہترین جو ہے نمونہ اور بہترین نیکی دیکھنے کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دن میں 2 مرتبہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے دیکھ کر کے جاتے ہیں کون بندہ کیا کر رہا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں وہ 2 وقت کیا ہے، عصر اور فجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی بھی بڑی تاکید فرمائی، فجر کی بھی بڑی تاکید فرمائی، دیگر نمازوں کی حفاظت کی بھی تاکید فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت والی نماز کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت کی نماز دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بھلا بتلائیے کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے وہ دنیا کی تمام چیز جو ہم آپ آج سارا ٹائم لگا دیتے ہیں دنیا کو کمانے کے چکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ یہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر بھلا بتلائیے کہ فجر کی جو فرض کی 2 رکعت نماز ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ عصر کے تعلق سے یہ روایت صحیح مسلم کی تھی،
عصر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ کیا خیال ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ پانچوں نماز ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ نماز کی اہمیت کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو ابھارا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس نماز کی، کہ اس نماز کے نہ پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال اس کا برباد ہو گیا۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ نماز کی بات آئی ہے تو دو ایک روایت اور بھی میں بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک آدمی یعنی ایک مسلم آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ نماز پڑھتا ہے بندہ تو مومن ہے، مسلم ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر آپ فیصلہ کر لیں کیا ہے، کیونکہ جو ہے نماز ہی ہے کہ دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معاملات کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت مل جائے گی آپ کو، آخری عمر میں ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ حالت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ مجھے مسواک چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں، مسواک کے بعد وضو بناتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصل میں لاتی ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ مجھے مسواک چاہیے، مسواک پھر جو ہے ان کو جو ہے ہاتھوں میں تھما دیتی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں، پھر وضو بناتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نازک حالت، جو بار بار بے ہوشی کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس لیے بنا رہے تھے؟ وضو کیوں بنا رہے تھے؟ صرف اور صرف نماز کے لیے۔ معزز سامعین، آپ سکرات موت کے شکار ہیں، ابھی موت کی بے ہوشیاں طاری ہو رہی ہیں، ایسی صورت میں آپ کی زبان سے بکثرت یہی الفاظ نکلتے جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور لونڈیوں اور غلاموں کی حفاظت کرنا، یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ نماز ہے میرے بھائیوں، نماز کے بغیر ایک مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ نہیں جس میں نماز سے بڑھ کر کے اس کی تاکید بتلائی گئی ہو، کوئی ایک ایسا حکم نہیں جس میں قرآن کریم کے اندر اتنی زیادہ حکم دیا گیا ہو جتنا کہ نماز کی جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ 80 سے زائد مرتبہ نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، اس کی فضیلت کے بنا پر اور اس کی اہمیت کے بنا پر اللہ رب العالمین نے بار بار اس عنوان کو دہرایا، اور ہماری غفلتی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، میں بیان کر رہا تھا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے جا کر کے اللہ رب العالمین کو بتلاتے ہیں کہ فلاں بندے نے نماز پڑھی اور فلاں بندے نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں کی حفاظت اس قدر کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں چھوٹی۔ پوری زندگی آپ مطالعہ کر جائیے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جہاد کرتے ہوئے جو ہے نماز کا ٹائم ذرا نکل گیا تو بعد میں پڑھے، لیکن پوری زندگی میں ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چھوٹی۔ یہ ہے نماز میرے بھائیوں، ہم نماز سے بالکل دور ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، معلوم ہوا کہ ہفتے میں 2 دن لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں بھی، پیر اور جمعرات کے دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اہتمام کیا، تاکہ جب اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال اٹھائے جائیں تو بہترین شمار کیا جائیں، وہ عمدہ اعمال شمار کیے جائیں۔ اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے، دیکھیں مسلمانوں کی حالات کیا ہیں۔ رمضان آیا، خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی، تمام قسم کی عبادات وہ سر انجام دیے، روزے اہتمام سے رکھے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھی، نماز کے ساتھ سنت اور نوافلوں کا بھی اہتمام کیا،
قرآنوں کی بھی تلاوت کی، صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا، جہاں تھے مشرکین کی طرح جی رہے تھے وہیں مشرکین کی طرح پہنچ گئے۔ جبکہ یہ شعبان کے بعد ہی جو ہے رمضان آتا ہے، یہ گویا کہ اس سے پہلے آپ کے اعمال اٹھایا جا چکا۔ پھر بھلا بتلائیے کہ رمضان کے مہینے میں تو آپ نے خوب محنت کی اور کرنا بھی چاہیے، اور باقیہ جو پھر 10 مہینے بچے، ان 10 مہینوں میں ہر دن 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں آپ کو زندگی گزری، تو ایسی صورت میں کیا اس روزے کے جو فضیلت آپ نے کمائی تھی، جو نیکیاں کمائی تھی، اللہ رب العالمین کو آپ خوش کر پائیں گے؟ 11 مہینہ 10 مہینہ آپ کے چلے گئے اللہ کی نافرمانیوں میں، اور 1 مہینہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق دے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے ایک روایت میں آخر میں بولتا چلوں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، اسی کا ایک ٹکڑا ہے، فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ایک بندہ جنتوں والا عمل کرتا ہے، ایک بندہ جنتوں والا عمل کرتا ہے، اتنا عمل کرتا ہے حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس بندے اور جنت کے مابین 1 ذراع، 1 گز، 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے۔ صرف موت ہو جائے تو آدمی جنت چلا جائے گا۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے، تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا، پھر وہ جو ہے جہنمیوں والا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اسی میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی موت اسی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہوتا ہے جو جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس آدمی اور جہنم کے مابین 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، 1 ذراع، 1 گز کا فاصلہ رہتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ نیکی والا راستہ چن لیتا ہے، جنتوں والا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، فیدخلھا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے اس حدیث کی روشنی میں، 1 مہینے میں ہم نے خوب عبادت کی، اگر ہم اسی مہینے میں مر گئے تو ہم تو انشاءاللہ العزیز جنت میں جائیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اسی مہینے میں ہماری موت ہو؟ جہاں 1 مہینہ ہے ادھر 11 مہینہ ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانیوں میں جس طرح ہم عام دنوں کو گزارتے ہیں اسی طریقے سے ہماری موت ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ 1 مہینے خوب اللہ کی عبادت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ ایک آدمی جنت والا عمل کیا، جنت والا عمل کرتے کرتے بہت آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ 1 ہی ہاتھ کا فاصلہ رہا جنت اور اس آدمی کے درمیان، پھر وہ گناہ کا کام کرنے لگا، جہنمیوں والا عمل کرنے لگا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سامنے رمضان ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی پوری زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے خوب خوب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں کہ اللہ رب العالمین وہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما، اور اب سے بلکہ ابھی سے جو ہے 5 وقتہ نمازوں کا عادی بن جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں اور مکمل طور پر نمازوں کی پابندی کریں۔ یقیناً یہی مومن کا راستہ ہے۔ ہم اور آپ اگر صرف نام کے مومن رہیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اصل چیز ہاں عمل ہے۔
کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، نمازوں کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرے، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس بات کی دعا کریں تو خوب اللہ رب العالمین اس میں ہمیں توفیق دے ہر طرح کے نیک اعمال کرنے کا، اور پوری زندگی جو ہے نیک اعمال کے ساتھ گزارنے کا، صحیح اسلام میں چلنے کا، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کا اور ایمان کی حالت میں موت ہونے کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔